تو کہہ سکتے ہیں، نہیں ہوا تو جھوٹ ہے. تو اس لیے یہ صرف جانور خریدتے وقت کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہر کاروبار میں ہر چیز خریدتے بیچتے وقت اس کا خیال کرنا چاہیے. اب اس کے اندر یہ کہ جانور کیسا ہو، تو چونکہ انسان یہ جانور خریدتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے، تو جانور عمدہ ہونا چاہیے، خامیوں سے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب جانور خریدو تو خوب پرکھ کر خریدا کرو. اب اس کے بعد کہ جانور میں اونٹ کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح گائے، بھینس، بیل، بھینسا، یہ جو بڑے جانور ہیں ان میں بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. 7 افراد کے شریک ہونے کا جو مطلب ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 7 لوگ ہی شریک ہو سکتے ہیں، اگر 6 ہوں گے تو نہیں ہو سکتے. 7 کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری لمٹ ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ 6 نہیں ہو سکتے. 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4، 5، 6، 7، بس 8 نہیں ہو سکتے. یہ مطلب ہے 7 کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ 6 نہ ہو، 5 نہ ہو، 4 نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ طاق ہو جفت نہ ہو، بعض کہتے ہیں جفت ہو طاق نہ ہو. یہ ساری فضول بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت. چاہے 2 آدمی حصہ ڈالیں، چاہے 3 ڈالیں، چاہے 4 ڈالیں، چاہے 5 ڈالیں، 7 سے زیادہ نہ ہو اور کسی آدمی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. 7واں حصہ کم از کم جو بھی شریک ہو رہا ہے اس کا حصہ کم از کم 7واں حصہ ہو. یہ مطلب ہے کہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. اور جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا ہے، بکری ہے، مینڈھا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان میں صرف ایک ہی شخص قربانی کر سکتا ہے، اس میں اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا. ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے. جو جنگلی جانور ہوتے ہیں جیسے نیل گائے ہے یا اور جیسے ہرن ہے، ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی. کہ قربانی کے جانور یہی ہیں جو پالتو جانور کہلاتے ہیں. گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یہ پالتو جانور کہلاتے ہیں. ان کی قربانی ہوتی ہے. باقی جو جانور ہیں جنگلی جانور، اگرچہ اس کو کسی نے گھر میں پالا ہو لیکن وہ ہو جنگلی جانور، اس کی قربانی نہیں ہوگی اگرچہ وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو. اب اس کے اندر ایک اور چیز کہ جانور کے اندر اصل اعتبار ماں کا ہوتا ہے. انسانوں کے اندر تو اصل اعتبار باپ کا ہوتا ہے شریعت کی نظر میں، اور جانوروں میں اصل اعتبار ماں کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ جیسے یہ بڑے بڑے جانور جو ہمیں نظر آتے ہیں تو ظاہر یہ فطری تو نہیں ہے، یہ فطری طریقے سے تو ان کی ولادت نہیں ہوتی، غیر فطری طریقے سے. مثلا کسی جانور کا مادہ لے کر کسی نر جانور کا مادہ لے کر کسی مادہ میں انجیکٹ کیا جاتا ہے کسی بھی ذریعے سے. اب اس کے بعد اس کی جو ولادت ہوتی ہے تو اس میں کچھ اثر اس کا ہوتا ہے، کچھ اس کا ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کیا ہے. اگر اس کی ماں حلال جانور ہے تو اس کی قربانی ٹھیک ہے، اور اگر ماں حلال جانور نہیں ہے تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہو. اسی طرح جو جرسی گائیں ہوتی ہیں جیسے آسٹریلین گائیں ہیں، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اس میں بھی یہ غیر فطری طریقہ استعمال ہوتا ہے، یعنی فطری طریقے سے اس کی ولادت نہیں ہوتی. یہ بغیر کوہان کے جو لمبی سی گائیں ہوتی ہیں، اس کی قربانی ٹھیک ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اسی جانور کی قربانی کی جائے جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو. اسی طرح بھیڑ کی قربانی کرنا یہ بکری کی قربانی سے افضل ہے، اور مادہ کی قربانی نر کی قربانی سے افضل ہے. مادہ کا مطلب یہ ہے کہ گائے کی قربانی بیل کی قربانی سے افضل ہے، بکری کی قربانی بکرے کی قربانی سے افضل ہے، یہ مطلب ہے. اگر بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت اور بکری کی قیمت برابر ہے اور گوشت بھی برابر ہے تو بکری خریدنا افضل ہے. یعنی اگر مثلا بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت مثال کے طور پر 15,000 ہے اور بکری کی قیمت بھی 15,000 ہے اور اس کے اندر گوشت بھی برابر ہے تو اس صورت میں وہ
ذبح کرے. لیکن اگر بکری میں گوشت کم ہے تو پھر 7واں حصہ ہی ڈالے. اس لیے کہ شریعت ان سارے معاملات کے اندر بنیادی طور پر جس پوائنٹ کو، جس نقطے کو دیکھتی ہے، وہ پوائنٹ اور نقطہ یہ ہے کہ غریبوں کا فائدہ کس میں زیادہ ہے. غریبوں کا فائدہ اس میں زیادہ ہے کہ جس میں گوشت زیادہ ہوگا اس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوگا. تو اس لیے اگر گوشت بکری میں کم ہے لیکن قیمت ایک ہے تو پھر 7واں حصہ ہی ڈالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گوشت پہنچے. خسی بکرے، مینڈے، بیل وغیرہ ان سب کی اگر کوئی جانور خسی ہے اس کی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جن 2 دمبوں کی قربانی کی تھی ان کے بارے میں حدیث شریف میں یہی آتا ہے ضحى بکبشین املحین اقرنین موجوعین، کہ خسی جانور کی آپ نے قربانی فرمائی. جس قربانی کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے، اور اگر وہ 2 جانوروں کی قیمت برابر ہو لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہے تو وہی بہتر اور افضل ہے. یعنی اگر قربانی کی ایک جانور مثلا 80,000 کا ہے اور ایک جانور 1 لاکھ کا ہے، اور وہ 1 لاکھ والے کا گوشت بھی زیادہ ہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہے، وہ عمدہ ہے، تو ظاہر ہے جتنی قیمت اس کی زیادہ ہوگی اتنا وہ افضل ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان 20-20 لاکھ کا جانور خریدتا رہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک جانور آپ کو 80,000 کا مل رہا ہے، ایک آپ کو 90,000 کا مل رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 90,000 والے میں گوشت زیادہ ہے، زیادہ صحت مند ہے اور آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، تو افضل یہی ہے کہ آپ 90,000 والا خرید لیں، 80 والا بھی خرید لیں گے تو قربانی ہو جائے گی. اور یہ جو بہت زیادہ مہنگے مہنگے جانور خریدے جاتے ہیں اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو فقیروں کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے مثال کے طور پر کوئی 10 لاکھ کا ایک جانور خریدتا ہے اور ایک آدمی ہے جو 10 لاکھ کے 10 جانور خریدتا ہے. غریبوں کا فائدہ کس میں زیادہ ہے؟ 10 جانوروں میں غریبوں کا فائدہ ہے. ایک جانور میں حد بھی ہو جائے تو 10 جانوروں کے برابر تو گوشت نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ اللہ کی نظر میں اصل چیز خون بہانا ہے. تو جانور جتنا بھی بڑا ہو جائے، 20 لاکھ کا ہو جائے، 50 لاکھ کا ہو جائے، خون تو ایک ہی شمار ہوگا، جان تو ایک ہی ہے. تو اس لیے اگر ایک آدمی ایک جانور ذبح کر رہا ہے، اس کی جگہ اگر وہ 10 جانیں ذبح کرے گا تو اصل جو مقصود ہے شریعت کی نظر میں عید کے دن وہ خون بہانا مقصود ہے. اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. بہت مہنگے مہنگے جانور، اس کا گوشت بھی صحیح نہیں ہوتا. گوشت بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ بہت زیادہ شوق سے کھا سکیں، صرف اس کی ظاہری شوشہ ہوتی ہے. اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. اب اس کے اندر یہ کہ جانور کی عمر کتنی ہو، تو اونٹ کی عمر کم از کم اونٹ یا اونٹنی کی 5 سال ہے. گائے، بیل، بھینس، بھینسا اس کی عمر 2 سال ہے، اور بکرا، بکری اس کی عمر 1 سال ہے، اور بھیڑ، دمبا وغیرہ اس کی عمر بھی 1 سال ہے. اگر اس عمر سے 1 گھنٹہ بھی کوئی جانور کی عمر کم ہوگی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، سوائے دمبے اور بھیڑ کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا استثناء فرمایا ہے کہ اگر کوئی دمبا ہے 6 مہینے کا لیکن اس کو دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کا لگے، اور جو جانوروں کو پالنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ایسا لگے کہ یہ بھی 1 سال کا ہوگا، تو صرف دمبے میں اگرچہ وہ 6 مہینے کا ہو اس کی قربانی جائز ہوگی. لیکن اگر وہ 6 مہینے سے کم ہے تو اگرچہ وہ 1 سال کا لگے اس کی قربانی جائز نہیں ہو. یہ صرف دمبے میں. باقی اونٹ اگر 5 سال سے 1 گھنٹہ بھی کم ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی. گائے اگر 2 سال سے 1 گھنٹہ بھی اس کی عمر کم ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی. بکرا، بکری کی عمر اگر 1 گھنٹہ بھی 1 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اب یہ ہے کہ عمر کی پہچان اور علامت کیا ہے. تو عمر کی پہچان، جانور میں یہ دانت ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں 2 دانت ہیں، 2 پکے دانت جو اس کے سامنے کے ہوتے ہیں، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ 2 سال کا ہے. لیکن 2 دانت نکلنا ضروری نہیں ہے. اصل اعتبار عمر کا ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہے یا 1.5 سال ہے. اگر عمر 1.5 سال ہے لیکن اس کے دونوں دانت نکلے ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر عمر 2 سال ہے اور اس کے دانت نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی.
لیکن اتنی بات ہے کہ یہ 2 دانت علامت ہے 2 سال کی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا اطمینان کرنا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کے دانت ہیں یا نہیں. اور جو بیوپاری ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ بالکل بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, بالکل بھی, اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں, صاف جھوٹ بولتے ہیں. اس کی جانور کی عمر 1.5 سال ہوگی, 1 سال ہوگی, اب دانت نہیں ہے تو وہ کہے گا بھائی اس میں یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, اس کی عمر تو 2.5 سال ہے لیکن دانت نہیں ہے. ان کی باتوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ دانتوں کا نکلنا شریعت کی نظر میں ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ایک علامت ہے, اور ہمارے پاس چونکہ شہر میں رہنے والے لوگوں کو کیا پتا, یہی علامت فقہاء نے لکھی ہے کہ یہ ایک علامت کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہے, اس لیے اس علامت کو دیکھنا چاہیے. ہاں اگر کسی کو خود یقینی طور پر پتا ہے, اس کو یقینی طور پر یا غالب گمان اس کا یہ ہے کہ اگرچہ اس جانور کے دانت نہیں ہیں لیکن یہ 2 سال کا ہے, اس کو خود یقین ہے, تو اس صورت میں وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ کان خوب اچھی طرح دیکھ کر خریدیں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. لہٰذا جب جانور خریدنے جائیں تو ان چیزوں کی بھی اس کے اندر احتیاط اور پرکھ کی جائے. اب اس کے اندر چونکہ اعضاء کی بات آتی ہے کہ کون سا عضو ایسا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو ایک چیز سینگ, تو اگر کسی جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑ جائیں, بالکل جڑ سے اکھڑ جائیں, جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر بھی اس کا اثر ہو جائے, چاہے ایک سینگ اکھڑ جائے یا 2 سینگ اکھڑ جائیں جڑ سے, تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا سینگ اوپر سے ٹوٹا ہے, اوپر سے اگر ایک سینگ ٹوٹ جائے, 2 سینگ ٹوٹ جائیں تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر جڑ سے سینگ اکھڑ جاتا ہے, ایک سینگ بھی اکھڑ جائے, اس کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کے پیدائشی سینگ ہے ہی نہیں تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں, اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اور اگر کسی کے سینگ دونوں ٹوٹ چکے ہیں, جڑ سے نہیں ٹوٹے لیکن دونوں سینگ ٹوٹ چکے ہیں, تو قربانی اس کی بھی ہو جائے گی, لیکن افضل نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ ایسا جانور لیا جائے جس کے سینگ ٹوٹے نہ ہو یا نکلے ہی نہ ہو. اسی طرح سینگ کا خول اتر جائے, سینگ اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹ جائے, ان ساری صورتوں میں اس کی قربانی ہو جائے گی. دوسرے نمبر پر کہ اس کا دماغ, اگر جانور اس حد تک پاگل اور مجنون ہے کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا, تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے. ہاں اگر وہ اس میں ہے, جنون اس کو ہے, دماغ میں کوئی خرابی ہے, لیکن وہ چارہ کھاتا ہے, چارہ وقت پر کھاتا ہے, صحیح کھاتا ہے, ایسے جانور کی قربانی ٹھیک ہے. اسی طرح جانور کے کان, تو جس جانور کے پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. کوئی جانور ایسا ہے جس کی پیدائشی کان ہے ہی نہیں یا ایک کان نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح جس جانور کے کسی کان کا 1/3 سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے. 1/3 حصے کا مطلب ہوتا ہے تیسرا حصہ, 1/3. یعنی اگر اس کے کان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے, مثلا اس کا کان کچھ کٹا ہوا ہے لیکن وہ تیسرے حصے سے کم ہے, یعنی اگر اس کے کان کے ہم 3 حصے بنائیں تو 2 حصے بھی پورے ہیں اور تیسرے حصے کا بھی کچھ ہے, تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو ایسے جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نصف تک اجازت ہے, یعنی کسی جانور کا کان اگر آدھے سے کم کٹا ہوا ہے, آدھے سے کم اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے. لیکن اگر آدھا کٹا ہوا ہے یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے, ان دونوں صورتوں میں اس کی قربانی درست نہیں ہے. تو اگر تھوڑا بہت کان کہیں سے اس کو چیرا لگ جاتا ہے, کہیں سے زخم لگ جاتا ہے, کہیں سے تھوڑا بہت کٹ جاتا ہے کسی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے قربانی پر اثر نہیں پڑتا. اسی طرح آنکھ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے
کہ اگر کوئی جانور بالکل اندھا ہے تو اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے، یا اندھا نہیں ہے لیکن اس کی آنکھ کی بینائی آدھے یا آدھے سے زیادہ نہیں ہے، آدھے یا آدھے سے زیادہ بینائی اس کی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ بھینگی آنکھ والا جو جانور ہوتا ہے اس کی قربانی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ناک اگر کسی جانور کی کٹی ہوئی ہے یا کسی کی جانور کی ناک نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ دانت کے اندر اصل اعتبار اس چیز کا ہے کہ آیا وہ چارہ کھا سکتا ہے یا نہیں، یہ اصل دانت میں معیار ہے۔ اگر اس کے دانت وہ نہیں کھا سکتا چارہ، اتنے اس کے دانت گر گئے ہیں کہ اب وہ چارہ نہیں کھا سکتا، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے کچھ دانت گرے ہیں اور کچھ دانت ہیں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے، چارہ کھانے میں اس کو کوئی مشکل نہیں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ زبان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی جانور چارہ نہیں کھا سکتا، اس کی زبان کا مثلا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر زبان اس طریقے سے کٹی ہو کہ چارہ نہ کھا سکے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو فلسفہ ہے نا، وہ فلسفہ یہ ہے کہ یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، تو ایسا لولا لنگڑا اور ایسا عیبدار جانور کوئی اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو ظاہر ہے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، وگرنہ اللہ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اگر آپ ایسے جانور کی گردن پہ چھری پھیر دیتے ہیں جس کا کان ہی نہیں ہے، جس کی ناک ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی نفع نقصان نہیں۔ اگر جانور صحیح سالم ہے اس سے بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اگر جانور کے کان کٹے ہوئے اس سے بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ لیکن ایک انسان یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسے معیوب جانور کی قربانی کرے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ جو گندگی خور جانور ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بعض جگہوں میں گائیں وغیرہ چر رہی ہوتی ہیں، روڈوں پہ پھر رہی ہوتی ہیں، پورا پورا دن گندگی کھاتی رہتی ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو باندھ کر کچھ دن رکھا جائے، گھر میں صاف چارہ کھلایا جائے، تب اس کی قربانی درست ہوگی، اور اس دن کی مقدار اونٹ کے لیے 40 دن ہے کہ کم از کم 40 دن اس کو گھر میں باندھا جائے، صاف چارہ اس کو کھلایا جائے، اس کے بعد اس کی قربانی درست ہوگی۔ بھینس بیل وغیرہ کے لیے اس کی مدت 20 دن ہے کہ کم از کم 20 دن اس کو گھر میں رکھا جائے، صاف چارہ کھلایا جائے، اس کے بعد اس کی قربانی درست ہوگی۔ اور بکرا بکری دمبا وغیرہ کے لیے 10 دن ہے۔ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو بہت معیوب سمجھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں خود جان بوجھ کر ایسا جانور خریدنا جس کو پتا ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جان بوجھ کر ایسا جانور خریدنا مکروہ ہے، قربانی اس کی بھی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے بچنا چاہیے کہ ایسا جانور نہ خریدا جائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، لیکن اگر ہو تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑتا، قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح رسولی والے جانور کی، اس کے پیٹ میں کوئی رسولی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ جو جانور بانجھ ہے، اس کی اولاد بچے نہیں ہو سکتے، اس جانور کی بھی قربانی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کوئی جانور خرید لیتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور ذبح کرنے کے بعد بچہ نکلے، تو اگر وہ زندہ ہو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے، اور اگر وہ زندہ نہ ہو، مردہ ہو، تو اس کو ذبح نہ کرے، اس کی قربانی ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اس جانور، اس بچے کو اگر کوئی شخص پالتا ہے تو اس کو آئندہ قربانی میں ذبح نہیں کر سکتا، اس کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ یا تو اس کو ذبح کر دے، اس بچے کو بھی، اس کا گوشت بھی اس کے لیے حلال ہے، اور یا اگر پالتا ہے تو اس کو صدقہ کرنا لازم ہے، اس کو کھا نہیں سکتا کسی بھی وقت۔ جس جانور کی پیدائشی دم نہ ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ دمبے کی حصہ جو چکتی ہوتی ہے نا، بعض دمبے ہوتے ہیں ان کی جو چکتی ہوتی ہے، اگر وہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے
تو اس صورت میں اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی جانور لنگڑا ہے، 3 پاؤں پر چلتا ہے اور چوتھا پاؤں اس کا ایسا ہے کہ وہ اس کو زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا، اس کا سہارا لے کر چل ہی نہیں سکتا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی جانور لنگڑا ہے، اس کے پیر میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن وہ اس کا سہارا لے کر کچھ تھوڑا بہت چلتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر بالکل اس کا سہارا نہیں لے سکتا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو سارے یہ کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، تو خریدتے وقت ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے، اس کے کان، ناک، دم، آنکھ، ان ساری چیزوں کو تھوڑا چلا پھرا کر جانور کو دیکھا جائے کہ صحیح چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، آنکھوں کا کچھ جائزہ لیا جائے، اس کو کچھ نظر آتا ہے نہیں آتا، دانت دیکھے جائیں، کچھ چارہ کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا، دم دیکھی جائے، ان ساری چیزوں کو خریدتے وقت دیکھنا چاہیے اچھے طریقے سے۔ اب یہ کہ جانور خرید لیا، تو جانور خریدنے کے بعد ایک چیز یہ کہ جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالنے سے بچنا چاہیے، یہ ناجائز ہے جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے جن لوگوں کے ساتھ گھنٹی یا کتا ہو، ایسے قافلے میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس قافلے میں کتا ہو یا جس قافلے میں گھنٹی ہو، ایسے قافلے کے قریب یا ایسے گھر کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جانور جو عبادت کے لیے لیا ہے، اس کے گلے میں یہ گھنٹی ڈالنا، تو یہ تو گناہ در گناہ ہے۔ اسی طرح یہ کوشش نہ کریں کہ کسی کو بتائیں کہ میرا جانور بہت اچھا ہے، تمہارا جانور یہ ہے، اس لیے تو خریدا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کسی نے 70 کا خریدا ہوگا، کسی نے 75 کا، کسی نے 65 کا۔ یہ اگر مقابلہ بازی شروع ہو جائے تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اسی کو تو شہرت کہتے ہیں، کہ جب آپ اپنے جانور کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا جانور سب سے اچھا ہے، اسی کو شہرت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عورتیں ایسے موقع پر بہت بے پردگی کرتی ہیں، گھروں سے نکلتی ہیں جانوروں پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے، تو بے پردگی یہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، خصوصاً عبادت کے وقت تو اور زیادہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ جانور کو باندھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر میں اگر جگہ ہے تو گھر میں باندھ دیں، گھر میں جگہ نہیں ہے تو گلیوں اور راستوں میں ایسی جگہ نہ باندھیں جس سے راستہ بند ہو۔ یہ راستہ بند کرنے کا جو رواج ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے نا، یہ بالکل شریعت کے خلاف، بالکل، چاہے وہ کسی کی میت ہوئی ہو، چاہے کسی کی شادی ہوئی ہو، چاہے کسی نے جانور باندھنا ہو، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ کسی کی میت ہوتی ہے تو ہمارے لوگ گلی میں چارپائیاں بچھا دیتے ہیں، گلی میں ٹینٹ لگا کر راستہ بند کر دیتے ہیں، جو آنے والا ہے ہر ایک کو تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ کے مردے کو ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ یہ ایصال ثواب ہے مردے کے لیے کہ ہر مسلمان کو تکلیف دو، ہر آنے والا بد دعا دے کر جائے گا، ہر آنے والا برا بلا کہہ کر جائے گا، اور آپ خوش ہیں کہ ہم دعا کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ راستہ بند کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، نہ دعا کے لیے، نہ شادی کے لیے، نہ جانور باندھنے کے لیے۔ ایسی جگہ میں جانور باندھا جائے جس سے عام لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ تو ظاہر ہے اس حرام کام کا ارتکاب ہم اگر کریں گے تو اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ محلے والے کوئی ترتیب بنا کر کوئی جگہ کرائے پر لے لیں، اس میں سارے اپنے جانور باندھ دیں، لیکن کوئی بھی ایسی صورت ہو جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر جانور خریدنے میں، اس کو سنبھالنے میں کوئی مشقت آئے تو اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں پر اجر ہے۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے نا کہ یہ قیامت کے دن اس کے بال بھی لے کر آئے گا، اس کے کھر بھی لے کر آئے گا، اس کے ناخن بھی لے کر آئے گا، ان ساری چیزوں کے بدلے میں اجر ملے گا۔ تو یہ جو تھکاوٹ اس کو ہوئی ہے، جو مشقت پیش آئی ہے، سب اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جانور کو خیال رکھیں، اس کو چارہ وقت پر کھلائیں۔ یہ جو لڑواتے ہیں جانوروں کو، بلا وجہ دوڑاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ظاہر جانور کے حقوق کے منافی ہیں۔ چارہ وغیرہ اس کو بر وقت دیں، لیکن جانور کی دیکھ بھال کرتے وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غافل نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جانور لے کر آ گئے، اب نہ نماز کا پتہ ہے نہ والد کا پتہ ہے، والد بلا رہے ہیں کسی کام کے لیے اور یہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں جانور کو دیکھ رہا ہوں۔
والدہ بلا رہی ہے کسی کام کے لیے اور یہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں جانور کو دیکھ رہا ہوں، مؤذن بلا رہا ہے، اذان دے رہا ہے مسجد کی طرف، یہ کہہ رہے ہیں میں تو جانور کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ جائز نہیں ہے جانور کے پالتے وقت یا اس کا خیال رکھتے وقت. اب اس کے بعد یہ کہ جب ذبح کے مسائل ہیں کہ اس کو ذبح کیسے کیا جائے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب تک دن میں رات میں کسی بھی وقت جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن دن میں کرنا زیادہ بہتر ہے. رات میں کرنے سے رات میں بھی کوئی قربانی کرے گا تو قربانی ہو جائے گی. اور شہر میں بقرہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اگر شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی ہو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے. اپنے محلے میں عید کی نماز کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی اور اس نے قربانی کر لی، ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ قربانی کرنا لازم ہو. جانور کون ذبح کر سکتا ہے؟ مسلمان اس کو ذبح کرے. مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، لیکن مسلمان ہو، کافر مشرک نہ ہو. یہ بسا اوقات جو قصائی لائے جاتے ہیں ان میں بسا اوقات غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اسی لیے چھری خود پھیرنی چاہیے. چھری پھیر کر پھر آپ ان کے حوالے کر دیں. اگر وہ اس کو کاٹتا پیٹتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ مشرک ہے اور وہ آپ کی قربانی کرتا ہے، آپ کی تو قربانی ہوئی ہی نہیں. اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. اور اگر کوئی اور ذبح کر رہا ہے آپ کا جانور، اس سے پہلے سے طے کریں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. بعد میں طے کریں گے تو اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. جانور کا قربانی کے جانور کا کوئی بھی جز قصائی کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قصائی آیا، جانور کو ذبح کیا، آپ نے کہا بس یہ کھال آپ کی ہو گئی، بس یہ آپ کا وہ ہے، اجرت ہے آپ کی. یہ جائز نہیں ہے. یا 10 کلو گوشت آپ لے جاؤ، یا یہ چربی آپ لے جاؤ، یا یہ پائے آپ لے جاؤ. جانور کا کوئی بھی حصہ اجرت میں دینا قصائی کو جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے غلطی سے تو ایسے شخص پر اتنی رقم، جتنی قیمت کی اس نے کوئی چیز اس کو دی ہے، اتنی رقم صدقہ کرنا واجب ہے. ذبح کرنے سے پہلے جانور کو چارہ کھلائیں، پانی پلائیں. یہ مستحب عمل ہے کہ اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلائیں، چارہ کھلائیں. جب وہ اچھی طرح سیر ہو جائے اس کے بعد اس کو ذبح کریں. جانور کو بھوکا پیاسا رکھنا یہ مکروہ ہے. اور چھری کو پہلے سے تیز کریں. جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یہ بھی مکروہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں اس سے منع فرمایا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی ذبح کرے فَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور اپنے جانور کو آرام پہنچائے. اس لیے کہ آپ کی چھری تیز نہیں ہے تو اس سے جانور کو تکلیف ہوگی. چھری ایسی تیز ہونی چاہیے کہ اس میں ذبح کرتے وقت وہ رکاوٹ نہ آئے کوئی، یا یہ ہے کہ 2-3 چھریاں اس کے پاس موجود ہوں ایٹ اے ٹائم تاکہ وہ اس سے ذبح کر سکے. اور بہتر یہی ہے کہ جو قربانی جس کی جانب سے ہو رہی ہے وہ خود چھری پھیرے. خود نہیں پھیر سکتا تو کم از کم موجود رہے وہاں پر. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. جانور کو ذبح کرنے کی جگہ پر سختی سے گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے لے جانا یہ مکروہ ہے. خاص طور پر پیچھے کی ٹانگوں کو آگے کی طرف کھینچنا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے. پیچھے کی ٹانگوں کو جو آگے کی طرف کھینچتے ہیں نا گھسیٹتے ہوئے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اس سے بچنا چاہیے. جانور کو جب گرایا جاتا ہے تو اس صورت میں جانور جس سمت گر جائے اسی سمت میں اس کو ذبح کر دینا چاہیے. قبلہ رخ کرنا اس کا مستحب عمل ہے، اور اس کو یہ گھسیٹنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. ایک مستحب عمل کے لیے آپ اس کو گھسیٹ رہے ہیں، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس عمل سے. لہٰذا کوشش یہی کی جائے کہ اس کو قبلہ رخ گرایا جائے.
قبلہ رخ ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی ٹانگوں کا رخ قبلہ رخ ہو، اور جب ذبح کرنے والا ذبح کرے تو ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو. یہ مطلب ہوتا ہے قبلہ رخ ہونے کا، کہ جب ذبح کرنے والا چھری لے کر ذبح کرنا شروع کرے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. لیکن اگر جانور اس ایسی پشت پر، ایسی جگہ پہلو پر گر گیا کہ اب اس کو نہیں قبلہ رخ کیا جا سکتا، تو بلا وجہ اس کو گھسیٹے نہیں، جس رخ پر گر گیا اس رخ پر قربانی کرتے. یہ مستحب عمل ہے. اس مستحب عمل کے لیے جانور کو تکلیف دینا یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح ایسے موقع پہ سیٹیاں بجانا، آوازیں لگانا، شور شرابہ کرنا، یہ سب مکروہ ہے. مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ عبادت کے موقع پر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اس سے بچنا چاہیے. عبادت کی کسی موقع پر ایسی حرکتیں کرنا ناجائز ہے. اسی طرح بعض لوگ تصویریں کھینچتے رہتے ہیں جانور کی، مووی بناتے رہتے ہیں، سیلفیاں لیتے رہتے ہیں. یہ بالکل فضول حرکت ہے. کیا ضرورت ہے اس کام کی؟ ظاہر ہے آپ سیلفی لے رہے ہیں، تصویریں لے رہے ہیں، پھر آپ ڈالیں گے فیس بک پہ یہ ہمارا جانور ہے فلاں ہے. اسی کو تو شہرت کہا جاتا ہے. اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. اگر جانور ذبح کرتے وقت اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، یعنی جانور آپ لے کر آئے وہ صحیح سالم تھا، لیکن گراتے ہوئے مثلاً اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اگر ذبح کرتے وقت اس کو کوئی عیب آیا، اب اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس دعا کا پڑھنا لازم نہیں ہے. لازم یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے بس، لیکن اس دعا کا پڑھنا افضل ہے. اور جس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے سب کی نیت کر کے قربانی کرے کہ میں ان تمام شرکاء کی طرف سے یہ ذبح کر رہا ہوں. اور ذبح کرتے وقت 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. ایک رگ ہے جو سانس کی نالی ہوتی ہے جس کو نرخرہ کہا جاتا ہے. یہ جو بالکل اوپر کی نالی ہوتی ہے نا، بالکل یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ سانس کی نالی ہوتی ہے. اس کے بالکل پیچھے خوراک کی نالی ہوتی ہے جس سے اس کی غذا آتی جاتی ہے. اور 2 رگیں یہ سائڈ پر ہوتی ہیں جو شہرک کہلاتی ہیں. 2، ایک اس سائڈ پر ایک اس سائڈ پر. ان 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہے. اگر 3 رگیں بھی کٹ جائیں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن 3 رگوں سے کم اگر کٹی اور وہ جانور اس حالت میں مر گیا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی. یہ اس کو سمجھایا. یہ آگے تھوڑا اور اس کو تفصیل سے دیکھیں. یہ سب سے پہلے یہ جو لکھا ہے نا کہ نرخرہ، یہ جو لکھا ہے نرخرہ، یہ سانس کی نالی ہے بالکل فرسٹ، سب سے پہلے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ جو لکھا ہے یہ غذا کی نالی ہے. اور جو 2 موٹی شہ رگیں، ایک اس کے اس طرف ہے ایک دوسری طرف ہے. ظاہر تصویر میں تو دونوں طرف نہیں دکھائے جا سکتے نا، اس لیے وہ ایک دکھائی ہے. یعنی ایک اس کے اس طرف وہ رگ ہے، ایک اس طرف وہ رگ ہے. دونوں رگیں اس طرح ہیں، لیکن عموماً وہ کٹ جاتی ہیں، بالکل شروع میں ہوتی ہیں وہ کٹ جاتی ہیں. چاروں ذبح کاٹے یا کم از کم 3 رگیں کاٹے. اور ذبح کرتے ہوئے گردن کو بالکل کاٹ کے الگ کر دینا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. اگر چھری 2-3 آدمیوں نے پکڑی ہوئی ہے، سب کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی ایک آدمی ذبح کر رہا ہے تو ایک پڑھے، لیکن اگر چھری پر 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو دونوں پڑھیں. ہاں، جانور کو اگر کسی نے پکڑا ان پر پڑھنا لازم نہیں ہے. چھری پر جس نے ہاتھ رکھا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے. اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو قربانی درست ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، جانور حرام ہوگا. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. نہر کا طریقہ ہمارے ہاں جو قصائی نہر کرتے ہیں، اس میں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسلمان قصائی ہو، کسی مشرک مجوسی اس طرح کے کسی آدمی سے نہر نہ کروائیں. اب ذبح کرنے کے بعد کھال کے جو احکام ہیں، جانور کو صحیح طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیں. ایک دم کھال نہیں اتارنی شروع کر دینی چاہیے. یہ قصائی جو ہوتے ہیں نا، ان کو جلدی ہوتی ہے بہت. انہوں نے بہت سارے لوگوں سے ٹھیکے لیے ہوتے ہیں اور انہوں نے بس طے کیا ہوتا ہے کہ دن میں ہم نے 20 جانور ذبح کرنا ہے، تو وہ ذبح کرتے ہی شروع ہو جاتے ہیں. یہ منع ہے شریعت. جب جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی کھال اتارنا شروع کی جائے.
اور کھال اتارتے وقت اس چیز کا خیال کیا جائے کہ کھال خراب نہ ہو، اس کو کٹ وٹ نہ لگے، اس لیے کہ اس سے بعد میں اس کی قیمت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کھال کے یہ 4 طریقے ہیں استعمال کرنے کے۔ یا تو انسان خود استعمال کرے، خود استعمال کرنے کا مطلب یہ کہ اس سے جائے نماز بنا لے، اپنے لیے مشکیزہ بنا لے، یہ مطلب ہے خود استعمال کرنے کا۔ دوسرا یہ کسی کو ہدیے کے طور پر دے دے۔ تیسرا یہ کہ فقراء اور مساکین پر صدقہ کرے، ایسے لوگوں کو صدقہ دی جا سکتی ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو زکوٰۃ کا حکم ہے کہ جیسے زکوٰۃ سے مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکتی، مدرسے کی تعمیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی کی کھال سے مسجد کی مدرسے کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ ہاں طلبہ اگر مدرسے میں ہیں، ان طلبہ کے لیے اس کھال کو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کھال کو مسجد مدرسے کی تعمیر میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھال بیچ دیتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کھال کی قیمت کو صدقہ کرے، اس کھال کی قیمت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو کھال دیتے وقت بھی اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ مستند لوگوں کو کھال دی جائے، یہ بے پرواہی نہیں کرنی چاہیے کہ جو بھی آ گیا اس کو دے دی۔ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستند لوگ ہیں، ہماری اس کھال کو صحیح استعمال کریں گے، ان کو کھال دی جائے، چاہے وہ کوئی دینی ادارہ ہو، کوئی تنظیم ہو، لیکن آپ کو پتہ ہو بالکل بغیر دیکھے، بغیر کسی اس کے کھال نہیں دینی چاہیے، صحیح مستند لوگوں کو کھال دی جائے۔ اذان دے دیں، اس کے بعد کرتے ہیں۔ آج نماز ہم انشاءاللہ 9 بجے پڑھیں گے تاکہ یہ مکمل ہو جائے۔ اب اس لیے کہ یا تو کل بیٹھنا پڑے گا یا نماز کے بعد، یہ سارا سیٹ اپ لگانا یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے، تو گوشت کی تقسیم میں اس کا طریقہ کار یہ ہے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود رکھا جائے، ایک حصہ فقراء میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر کوئی سارا گوشت اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دوسروں میں تقسیم کرے، اس لیے کہ اس کا ایک بہت بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں، ان دنوں میں، وہ آدمی گوشت کھائے جو سال بھر نہیں کھا سکتا۔ تو آپ اگر سارا فریز کر لیں گے، وہ غریب آدمی کیا کرے گا؟ ہاں، گوشت کی تقسیم میں اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اندازے سے تقسیم نہ کریں۔ مثلا اگر 7 حصے ہیں اس میں، تو ایسے اندازے سے تقسیم کر دینا کہ یہ گوشت آپ کا ہو گیا، یہ آپ کا ہو گیا، یہ آپ کا ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو پورا وزن کیا جائے، اس لیے کہ اگر اندازے سے تقسیم کریں گے یہ سود ہو جائے گا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس لیے اس کو صحیح تقسیم کیا جائے۔ ہاں، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا ایک حصہ دار کو آپ نے پائے دے دیے کہ یہ گوشت آپ لے لیں اور یہ پائے آپ کے ہو گئے، ایک حصہ دار کو آپ نے گوشت دے دیا، ساتھ مغز دے دیا کہ یہ مغز، یعنی ہر حصہ دار کے حصے میں کوئی اضافی چیز ایسی ڈالیں جو دوسرے حصہ دار کے حصے میں نہ ہو، تب اندازے سے تقسیم ہو سکتی ہے، ادروائز وزن کر کے پورا صحیح تقسیم کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر جانور کا گوشت ایک ہی گھر میں آ رہا ہے اور سب کا کھانا پینا مشترک ہے تو ان کے لیے تقسیم کرنا لازم نہیں ہے۔ سارے شرکاء اگر گوشت صدقہ کرنا چاہتے ہیں، ان پر بھی تقسیم کرنا لازم نہیں ہے۔ سارے چاہتے ہیں کہ بس یہ گوشت ہم سارے صدقہ کر رہے ہیں، تو تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
گوشت زیادہ ہو یا کم ہو، لینے دینے میں اسے حقیر مت سمجھیں. کوئی آپ کو کم گوشت دے رہا ہے یا زیادہ دے رہا ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے. یہ نہ کہے کہ اتنا گوشت مجھے دیا، یہ کیا وہ کیا. کوئی حق واجب تو نہیں ہے، کسی نے کیا ہے تو احسان ہے اس کی طرف سے. اچھا، کوئی چیز بیچنا جائز نہیں ہے جانور کی، اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کی چربی جائز نہیں ہے. اگر کوئی غلطی سے بیچ دیتا ہے تو جتنی قیمت اس نے لی ہے اتنی قیمت کا صدقہ کرنا اس پر واجب ہے. اسی طرح بعض لوگ چربی دے کر صابن خریدتے ہیں عید کے دنوں میں. یہ شیرشاہ میں آپ جائیں بہت رش لگا ہوتا ہے، فیکٹریوں کی فیکٹریاں چربی سے بھر رہی ہوتی ہیں. تو اپنے جانور کی چربی کو بیچنا اور اس کے بدلے میں صابن خریدنا یہ جائز نہیں ہے. یہ وہ خراب ہو گیا. بس ٹھیک ہے، اس کو نہ چھیڑیں، اب یہ خراب ہو رہا ہے. تو اپنے جانور کی چربی دے کر صابن وغیرہ خریدنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں، اگر کسی نے آپ کو گوشت دیا ہے اور آپ کے گھر میں اتنا گوشت وغیرہ جمع ہو گیا ہے اور چربی جمع ہو گئی ہے کسی اور کے جانور کی، آپ کے اپنے جانور کی نہیں، اس کو تو دیا جا سکتا ہے. لیکن اپنی قربانی کی ہوئی جانور کی چربی بیچنا یہ جائز نہیں ہے. کیا ہو گیا اس میں؟ اس کو ہٹا کے دوبارہ لگا. ہاں، ہٹائیں، دوبارہ لگا. اللہ اکبر، آ جائے گا. بس ابھی ختم ہو رہا ہے، ضرورت نہیں چارجنگ. اسی طرح کوئی بھی چیز چربی وغیرہ اجرت میں بھی کسائی کو نہیں دی جا سکتی. اور قربانی کا گوشت مسلمانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، کافروں کو، ہر شخص کو قربانی کا گوشت کھلایا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے. قربانی کے جانور میں یہ چیزیں کھانا جائز نہیں ہے. یہ 7 چیزیں کھانا قربانی کے جانور میں جائز نہیں ہے. بہتا ہوا خون یہ تو نجس ہے، یہ اگر کسی کھانے میں پڑ گیا وہ کھانا حرام ہو جائے گا. قرآن کریم کی صریح آیت میں اس کو حرام کیا. اور باقی جو 6 چیزیں ہیں یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. یہ ہمارے ہاں جو کٹا کٹ کھاتے ہیں نا بڑے شوق سے، یہ جو ان چیزوں کا بنا ہوا جو کٹا کٹ ہوتا ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے اس کا کھانا. ہمارے ہاں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے. تو اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ جانور قربانی کا ہو یا عام کسی چیز، عام جانور ہو، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. تو یہ ساری ہماری آج کی مجلس تھی اور اس پر ہماری یہ آج کی نشست ختم ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ کچھ سوالات ہیں جو ہمیں لائیو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں درسقرآن.com پر، ان کی جانب سے کچھ سوالات ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سوالات کے جوابات بھی دے دیے جائیں. ایک صاحب نے پوچھا ہے سید سمیع اللہ سیفی صاحب نے، کیا قسطوں پر قربانی لے سکتے ہیں جبکہ قسطوں پر نقد سے کچھ مہنگا ملتا ہے؟ تو قربانی قسطوں پر اگر کوئی شخص لیتا ہے تو قسطوں پر بھی قربانی لے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کو یہ کہہ دے کہ یہ جانور میں نے آپ سے خرید لیا، یعنی وہ اس کا مالک ہو جائے. اگر وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے تو قسطوں پر بھی لی ہوئی قربانی، لیا ہوا جانور، اس کی قربانی ٹھیک ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر صاحب مالک کے نام پر قربانی کی جائے مگر پیسے کوئی اور ادا کرے تو ناخن اور بال کس کو نہیں کاٹنے چاہیے؟ اگر اس پر قربانی فرض ہے، قربانی واجب ہے، جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے وہی شخص نہ کاٹے جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے. لیکن اگر جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے اس پر واجب نہیں ہے تو پھر جو قربانی کرنے والا ہے یہ نہ کاٹے. عمیر محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے، مفتی صاحب اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. بھینسے کی قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے. اور یہ سارا فقہ کی کتابوں میں فقہاء نے تفصیل سے لکھا ہے. یہ بلا وجہ کی کنفیوژن اس بارے میں پھیلائی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی بالکل ٹھیک ہے. تفصیل کا وقت نہیں، اس لیے زیادہ تفصیل نہیں پیش کی جا سکتی. سید سمیع اللہ سیفی صاحب نے پوچھا ہے کہ کپڑے اگر کتنے ہوں تو وہ ضرورت سے زائد ہوتے ہیں؟ 6 جوڑے کپڑے
یہ لمٹ ہے. 3 جوڑے کپڑے سردی کے، 3 جوڑے کپڑے گرمی کے. اس سے زیادہ جو کپڑے ہیں وہ ضرورت سے زائد شمار ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس رہنے کو گھر نہیں اور وہ پیسے اکٹھے کر کے گھر لینا چاہتا ہے اور اس کے پاس 4 لاکھ نقد، سونا اور سامان مل کر 5.5 لاکھ بنتے ہیں، تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ یہ زاہد حسین صاحب نے پوچھا ہے. تو اگر عید کے ان 3 دنوں میں اس کے پاس یہ پیسے ہوں گے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگرچہ اس نے اس مقصد کے لیے یہ پیسے رکھے ہیں. ہاں اگر